ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں جی یہ جنت کے لیے عمل نہیں کرنے چاہیے، جنت کی امید رکھ کے کام نہیں کرنے چاہیے، جہنم سے ڈر کے گناہ نہیں چھوڑنے چاہیے، جہنم کے عذاب سے کا خوف رکھ کے نہیں، بلکہ وہ ہادی قلندری رابعہ بصری کا مشہور قول ہے ان کے ہاں کہ رابعہ بصری فرمایا کرتی تھی جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، نہ جنت رہے نہ جہنم رہے، میں صرف اللہ کے لیے عبادت کروں اور خاص اللہ کو اپنا مقصود بنا کر میں کام کروں۔ یہ قول شریعت محمدیہ کا نہیں ہے، صوفیوں کا ہے، بلکہ اس پہ قصہ بھی لکھا ہے، حشت بہشت کتاب ہے، اس کے اندر کہ ایک پیر صاحب بیت اللہ کے طواف کے لیے چلے، 2 قدم چلتے 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر 2 قدم چلتے پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، سال ہر سال اس طرح چلتے بالآخر مکہ پہنچے، کعبہ میں داخل ہوئے، مسجد حرام میں آئے تو بیت اللہ غائب تھا، بیت اللہ موجود نہیں تھا، بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ اتنے سال میں 2 قدم چلتا ہوا، 2 رکعت پڑھتا ہوا، اوکھے سوکھے ہو گئے، 15-20 سالوں میں مکہ پہنچا ہوا، آگے کعبہ ہی کوئی نہیں۔ تو حیران ہو کر کوئی عارف باللہ بیٹھا تھا، اس سے پوچھا حضرت کعبہ شریف نظر نہیں آ رہا، کہا پتہ نہیں اینو گیا ہے، ادھر کو گیا، پیچھے یہ بھی چل پڑے، کیا دیکھا جنگل میں پہنچے ہیں، ایک بڑھیا رابعہ بصری نامی عورت درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھی ہے، کعبہ اس کا طواف کر رہا، بڑے جلال میں آئے تھے، ایک تھے کڑی عورت اور کعبے کو کھینچ کے لے گی، دنیا میں انتظار میں رکی ہوئی ہے، طواف رکا ہوا ہے، عمرہ رکا ہوا ہے، تو کہتے تو نے یہ کیا ڈرامہ کیا ہوا ہے، کیا کر رہی ہو یہ؟ تو کہا دیکھو تم آئے تھے کعبے کے دیدار کی غرض سے، تم آئے تھے کعبے کے دیدار کی غرض سے، تمہاری نیت تھی کعبہ، تمہیں کعبہ نہیں ملا، میں کعبے کے دیدار کی غرض سے نہیں آئی، میں تو اللہ کی ملاقات کے لیے آئی تھی، میرے دل میں کعبے کا غرض نہیں تھا، بیت اللہ کا غرض نہیں تھا، میں تو اللہ کو ملنے کے لیے آ رہی تھی، اور میں بیمار ہو گئی، اللہ نے کعبے کو میرے پاس بھیج دیا، اور دیکھا کہ بی بی بڑی بیمار ہے، تو بیٹھی رو جائے، کعبے تو یہ گیڑا کر لا، بی بی نہیں طواف کر سکتی تو نہ کرے، بیٹھی رہے، آرام کرے، کعبہ اس کا طواف کرنے لگے، انا للہ، اور یہ کہانی سن کر، یہ کہاوت سن کر سامنے بیٹھے سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرہ تکبیر، انا للہ و انا الیہ۔ ویسے وہ پرانے لوگ تھے جو قرآن کی آیت سن کے سبحان اللہ کہا کرتے تھے، احادیث رسول سن کے سبحان اللہ کہا کرتے تھے، یا کوئی اچھا قول سن کے سبحان اللہ۔ آج کل کا جو مارکیٹ کے اندر مریدوں کا ماڈل موجود ہے، وہ گالیاں سن کے بھی سبحان اللہ کہتا، گالیاں سن کر بھی سبحان اللہ کہتا۔ ایک پیر صاحب ہیں، پیر گالیوں والی سرکار، خادم حسین رضوی، گالا کٹنے والا بابا، وہ بڈھا بابا صرف گالیاں ہی دیتا ہے، اور میں نے واللہ اس کی ویڈیو خود دیکھی، وہ گالیاں دے رہا ہے، زبان سے گندے الفاظ نکال رہا ہے، اور سامنے سبحان اللہ، سبحان لبیک 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 یا رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تم دین محمد کے نام لیوا بنے کیسے ہو؟ میرے آقا نے تو یہودیوں کی گالیوں کا جواب نہیں دیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بک بک کرنا بک بک کرنا تو پریڈ ہو رہی ہے، ماں کی کش جڑا آدمی ہے تو مال آئے گا، وہ ماں کی کش
کیوں کہتے ہیں ہمیں تو ان کی جو پریزیڈنٹ راجو سانو کھانے کا بندوبست ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے اور کیوں نہیں روکا ہوا ہے کھانا موجود ہے روکا ہوا ہے چلو ایسے روکا ہوا ہے سارا کھانا ہر چیز موجود ہے ہماری موجود کھانے کے انتظام میں تصویر آ جائے ہماری بس کرو تصویریں تو مروایا ایک تصویر کھینچی اور ویک کے ساری لمبے پہ جانے یہ بات یہ کام اس مقصد کے لیے بیٹھے وہ بیٹھے ہاں دیکھیں ہم کھانے کے لیے نہیں بیٹھے ہم کھانے کے لیے نہیں بیٹھے پانی کے لیے بس تصویر ایک آدھا جو بول رہے ہیں انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو ان کو پیچھے سے آیات ہے یہ دین محمدی نہیں ہے جس میں جنت سے نفرت اور جہنم کے وجود کا انکار. بھائی یہ جنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. جہنم کیا ہے؟ اللہ کا عذاب. یدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ اہل ایمان کا ذکر اپنے کلام میں کرتا ہے. یدعون ربهم. اہل ایمان اپنے رب کو پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اپنے رب کی. کس طرح؟ دو چیزوں کے درمیان، خوف اور طمع. خوف کس بات کا؟ اللہ کی ناراضگی کا. اللہ کی ناراضگی سے ہوگا کیا؟ جہنم کا عذاب. طمع کس بات کی ہے؟ جنت کی، اللہ کی رضامندی کی. اللہ راضی ہوگا تو ملے گا کیا؟ جنت. یہ درس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا. قوموا الی جنت. اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بڑھ کر. بکری چرانے والا غلام پیارے حبیب کے جملے سنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آ جاتا ہے. کیا دعوت ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. ملے گا کیا؟ اللہ کی جنت. جنت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی اور انعامات کی بارش. کا مجھ جیسا غلام حبشی غریب مارا بندہ، مجھے بھی جنت مل سکتی ہے. ہاں. بکریوں کا کیا کروں؟ واپس ہانک دے، اپنے گھر چلی جائیں گی. بکریوں کو ہانک دیا. میدان عمل گرم تھا. آقا کے جھنڈے کے نیچے آیا، لڑا، اللہ کے نام پہ شہید ہو گیا. پیارے حبیب نے بڑے پیارے جملے کہے، بہت تھوڑا عمل کر کے بہت بڑی جنت کا مالک بن گیا. اس صحابی نے اپنی جان قربان کی. کیوں؟ کیا مقصد تھا؟ ملے گا کیا؟ جنت. صوفیاء کا یہ عقیدہ کہ جنت بھی نہیں چاہیے جہنم بھی نہیں چاہیے، جنت کو جلا دوں جہنم کو بجھا دوں پھر بے لوث ہو جاؤں. اگر تم دعوے دار ہو شریعت محمدیہ پر چلنے کے تو تمہارا یہ عقیدہ محمد